بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث قدسی کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور میں نے کہا زیادہ طول کلام نہیں ہے، اس حدیث قدسی کو تھوڑا سا جتنا اپنی بساط اور اوقات اور حیثیت ہے اسے تھوڑا سا ایکسپلور کر لیتے ہیں بات کو انشاءاللہ مزید مصائب پہ۔ اس میں بہت کچھ ہے، دریائے معرفت ہے۔ حدیث قدسی آپ جانتے ہیں، بچوں کے لیے گزارش کر دوں کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ کہ جو قرآن کا حصہ نہ ہو وہ ہے حدیث قدسی۔ جو کلام مجید کا حصہ بن جائے وہ ہے قرآن، اور جو اللہ کا کلام ہے لیکن قرآن کا حصہ نہیں ہے وہ حدیث قدسی۔ کوئی حدیث قدسی اور قرآن میں وہی فرق ہے جو حسین اور عباس میں فرق ہے۔ یہ مثال آپ سمجھ سکیں تو یہ تشبیہ آپ کو سمجھ میں آئی کہ میں نے کیا عرض کیا ہے؟ دونوں اللہ کی طرف سے، جو کلام مجید کا حصہ بن جائے وہ قرآن ہے، جو حصہ نہ بنے ہے اللہ ہی کی طرف سے حدیث قدسی ہے۔ برائے الفضل عباس علیہ السلام جو دو مصرے کہے گئے، اور واقعاً کیا ہی بات ہے کہ ایسی رفعت کے جہاں سرحد عصمت مل جائے اور دو قدم آگے بڑھیں اور امامت مل جائے۔ تو حدیث قدسی ہے، حضور مکرم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلام کیا کہ اے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لولا کلمہ خلقت الافلاق، معروف ہے یہ جملہ، آپ نہ ہوتے تو کائنات کو خلق نہ کرتے۔ اس لیے کہ وجہ تخلیق کائنات مصطفیٰ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے بندگی کے لیے۔ بندگی نے اللہ تک پہنچنا، بندگی فقط مسلح پہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا یہ بندگی کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ سب کی تسبیح کا انداز مختلف ہے۔ آپ تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ کہہ کے، یہ سبحان اللہ آپ کا جو کہنا ہے نا، آپ جانتے اس کی قیمت کیا ہے؟ یہ ہمارے بزرگوں نے کتنی اچھی سنت رکھی کہ مجلس کے دوران آپ کو کوئی بات دل پہ لگا، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ ایران و عراق کی مجالس میں اس طرح کا کلچر اور نظام نہیں ہے، یہ آپ سبحان اللہ کہنا بہت ہی اچھی بات ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ حضرت سلیمان گزر رہے تھے اپنی پوری حکومت کے ساتھ، تو ایک بوڑھے نے دیکھا، جنگل میں تھا وہ، حضرت سلیمان کو دیکھ کے کہا کہ اے اللہ تو نے سلیمان کو اتنا دیا ہے، تھوڑا سا مجھے بھی دے دیا ہوتا۔ کبھی آتی ہے آپ کے دل میں بھی خواہش، پروردگار اس کو تو نے اتنے ملینز آف ڈالر دیے ہیں، تھوڑا سا مجھے بھی ہو جاتا۔ تو حضرت سلیمان تک یہ آواز پہنچی تو وہ گئے اس کے پاس اور کہا دیکھ، پہلے سے کہا اس شے کی تمنا نہ کر کہ جس کی ابھی ظرفیت نہیں رکھتا، اور پھر یوں کہا کہ اگر تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے، یہ طرح ایک سبحان اللہ کہنا سلیمان کی پوری حکومت سے افضل ہے۔ اور وجہ بتائی، اس لیے کہ سلیمان کی حکومت ایک دن ختم ہو جائے گی، تیرا سبحان اللہ کہنا اس کا ثواب ہمیشہ باقی رہ جائے گا۔ تو یہ آپ سبحان اللہ جو کہتے ہیں اس میں کتنی ہی عبادتیں انجام پا جاتی ہیں، کتنا ہی اس کا اجر و ثواب ہے۔ آپ تسبیح کر رہے ہیں سبحان اللہ کہہ، باقی جو سارا کائنات کا نظام ہے نا، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ پتہ کیسے؟ کم سے کم یہ ہے کہ ہر شے اپنے وجود کے ذریعے سے اس کے بے عیب ہونے کا اعلان کر رہی ہے۔ یہ ہے تسبیح، پہاڑوں کی تسبیح، یہ ہے درختوں کی تسبیح، یہ ہے ہر مخلوق کی تسبیح۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق کیا ہے بندگی کے لیے، بندگی فقط مسلح پر نہیں، میں نے کہا یہ فرق ہے ہم میں اور کرسچینٹی میں۔ تھوڑا سا یہاں پر سنبھل کے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے بات سن لیجیے گا، اور میں بھی اپنے آپ کے لیے بات کہوں، ہم 24/7 اللہ کے بندے ہیں۔ کرسچینٹی کا جو تصور ہے ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو ایوری ون، کہ سنڈے کو چرچ میں پہنچے، اگر پریکٹسنگ ہیں تب وہ پہنچے اور مثلاً زبان حال یہ ہے کہ گڈ مارننگ گاڈ آئی ایم ہیئر، اور اس کے بعد انہوں نے جو بھی ریچولز انجام دینے تھے آدھے ایک گھنٹے کے لیے انجام دیے، اس کے بعد واپس جانے لگے، گڈ بائی گاڈ سی یو نیکسٹ ویک۔ اب اگلے ہفتے تک میرا آپ کا تعلق نہیں ہے، اب میں جو کر رہا ہوں وہ خود کر رہا ہوں۔ پریکٹیکلی ایسا ہے، آپ ایسے نہیں، آپ یہاں پر بھی مومن ہیں، آپ گھر پہ بھی مومن ہیں، شاپنگ کے لیے تشریف لے جائیں گے وہاں بھی مومن ہیں، آپ جہاں کہیں جائیں گے آپ 24/7 مولا علی کے شیعہ۔ اس لیے میں ان مستورات سے ہاتھوں کو جوڑ کر ایام فاطمیہ تو فخرہ مجھ پہ لازم ہے کہ میں کہہ دوں کہ جو فقط امام بارگاہ ہی میں حجاب کو واجب سمجھتے، تو امام بارگاہ میں تو حجاب ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، یہ تو ہونا ہی چاہیے، لیکن امام بارگاہ کے باہر بھی آپ کنیز فاطمہ زہرا ہے، فقط امام بارگاہ میں نہیں ہے۔ ہماری زندگی یوزولی کیا ہے کہ وائٹ اینڈ بلیک نہیں ہے بلکہ گرے ہے، تو ہم مکس چلاتے ہیں بہت سی چیزیں کہ سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا رہے، کعبے کا طواف بھی اور گنگا کا اشنان بھی، اور خوش رہے شیطان بھی راضی رہے رحمان بھی۔ لولا کلمہ خلقت الافلاق، آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا، اس لیے کہ اے محمد آپ نہ ہو تو کائنات بندگی تک پہنچ ہی نہ پائے۔ ملائکہ نے تسبیح سیکھی حضور مکرم سے، بہت واضح ہے، آپ نہ ہو تو کائنات کو خلق ہی نہ کرے۔ اس خاطر ہے کہ حضور مکرم کی ایک ایک لمحے کی ضمانت دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ جو جب حضور مکرم پہ درود بھیجتے ہیں نا، یہ درود بھیجنا ان کی پوری زندگی کی عصمت پر دلیل ہے، اگر آپ غور فرما سکیں، یعنی ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایسا ہے جو لائق درود ہے۔ حضور کو بچپن میں دیکھا، فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، حضور کو سفر میں دیکھا، فرمایا ووجدک ضالا فہدیٰ، حضور کو تنگ دست دیکھا، فرمایا ووجدک عائلا فاغنیٰ، آپ تنگ دست تھے میں نے غنی بنایا۔ غنی ہوئے تھے بی بی فاطمہ کی والدہ کے مال سے۔ کتنا پاکیزہ ہوگا بی بی خدیجہ کا مال ہے میرے سادہ، کتنا پاکیزہ ہوگا بی بی خدیجہ الکبریٰ کا مال، کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے غنی بنایا بی بی خدیجہ کے مال کو، اللہ نے کہا میں نے غنی بنایا، یعنی اتنی پاکیزگی ہے، سبحان اللہ۔ دو ہستیوں کا احسان ہے، ایک علی کے باپ کا، ایک فاطمہ کی ماں کا۔ ایک وہ گود ہے کہ جس میں جو پل جائے یا نبی ہو جاتا ہے یا امام ہو جاتا ہے، ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا احسان ہے، اور ایک ہے بی بی خدیجہ فاطمہ کی ماں۔ پروردگار ان دونوں ہستیوں کا احسان ہے، تو هل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا ایک کو کل ایمان کا باپ بناؤں گا، ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بناؤں گا۔ اب میں فقرہ کہنے لگا ہوں، آپ کی توجہ ہے تو ابو طالب علیہ السلام سے جو دشمنی ہے نا، یہ فضیلت کی دشمنی ہے، یہ در حقیقت فضیلت کی دشمنی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا،
کافر پالنے کا موقع تو سارے بزرگوں کو ملا تھا، محمد پالنے کا موقع سوائے علی کے باپ کے کسی کو نہیں ملا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اور ابو طالب علیہ السلام تو 12 معصوموں کا باپ اور حضور مکرم کے پالنے والے ہیں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے سزر. یعنی آپ غور فرمائیے. تو اب میں اس تفصیل میں چلا گیا تو خیر موضوع کسی اور طرف چلا جائے گا، فقط اشارہ کرنا مقصود تھا کہ حضور کو بچپن میں دیکھا تو فرمایا آپ یتیم تھے، میں نے پالا. حضور کو سفر میں دیکھا ووجدک ضالا فہدی، حضور کو تنگ دست دیکھا ووجدک عائلا فاغنی، حضور کو وطن میں دیکھا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. یہ میں لولا کلمہ خلقت الافلاق کی تشریح کر رہا ہوں یہاں پر. آپ نہ ہوتے تو کائنات کو خلق ہی نہ کرتا. حضور کو وطن میں دیکھا، فرمایا میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میرا گھر یہاں پر، اس لیے کہ آپ یہاں پر رہتے ہیں، اے مصطفیٰ آپ یہاں پر رہتے ہیں، اس لیے میں قسم. کیا شان اہل بیت علیہ السلام کی، جس شہر میں پہنچ جائیں وہ شہر محترم ہو جاتا ہے. یہ مکہ پہنچ جائیں تو مکرمہ ہو جاتا ہے، مدینہ چلے جائیں تو منورہ ہو جاتا ہے، نجف آ جائیں تو اشرف ہو جاتا ہے، کربلا پہنچ جائیں تو معلا ہو جاتا ہے، کاظمین چلے جائیں شریفین ہو جاتا ہے، مشہد پہنچ جائیں تو مقدس ہو جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. حضور نے کچھ دیر کے لیے چادر اوڑھ لی، فرمایا یا ایھا المدثر. حضور نے کچھ دیر کے لیے کمبل اوڑھ لیا، یا ایھا المزمل. حضور کے اخلاق کریمانہ کو دیکھا، انک لعلی خلق عظیم. حضور کی رفتار کو دیکھا تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور حضور کے کردار بلند کو دیکھا، فرمایا وما محمد الا رسول، آپ تو کچھ ہے ہی نہیں سوائے رسول کے. یہ فاطمہ تو بذات منی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو یہاں سے، اگر آپ اشارہ سمجھ سکے تو. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، دل کا ٹکڑا نہیں ہے حدیث میں کہیں. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو کچھ محمد ہے فاطمہ اس کا ٹکڑا ہے. ہائے 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 ہائے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر رسول رسول ہیں تو رسالت کا ٹکڑا ہے، وہ نبی ہیں تو نبوت کا ٹکڑا ہے، شافع روز جزا ہے تو شفاعت کا ٹکڑا ہے، طیب و طاہر ہے تو طہارت کا ٹکڑا ہے. جو کچھ رسول ہے. فاطمہ تو بذات منی وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں سوائے رسول. یعنی اگر بیٹی کے لیے اٹھے تو باپ نہیں اٹھ رہا. ہائے ہائے ہائے. 2 ہی دن ہے میرے پاس، تو جو کچھ ہے وہ مجھے سمیٹ کے 2 دن میں کہہ دینا ہے ابھی نا. وما محمد الا رسول، محمد تو ہے ہی نہیں کچھ سوائے رسول کے. تو اگر بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو باپ نہیں کھڑا ہو رہا، رسول کھڑے ہو رہے ہیں. کاش میری بات پہنچ سکے. کیا ہر باپ کے لیے سنت رسول ہے کہ وہ بیٹی کے لیے کھڑا ہو؟ مجھے لائیے کہیں سے کوئی فتویٰ. کہیں پر کوئی ایک کسی فرقے کے کسی عالم نے یہ کہا ہو کہ باپ کے لیے سنت رسول ہے کہ وہ بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے، جبکہ ہر فرقے کی کتاب میں بات موجود ہے کہ کلما کانت دخلت فاطمہ قام الیہا، جب بھی بی بی تشریف لاتی تھی تو حضور احترام میں فقط کھڑے نہیں ہوتے تھے، آگے بڑھ کے استقبال فرماتے تھے اور ان کا دست مبارک چومتے تھے. وہ اجلسھا فی مجلسہ، اور وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے. حضور نے اپنے عمل سے سمجھایا ہے کہ میرے مقام پر ہر کس و ناکس نہیں بیٹھ سکتا، میرے مقام پر یا فاطمہ بیٹھیں گی یا علی بیٹھیں گے. تو آپ مجھے بتلائیے کہ اگر کسی نے کوئی کہہ دیا ہو کہ سنت رسول، فتویٰ یہ ہے کم سے کم واجب نہیں تو مستحب ہے کہ بیٹی آئے تو رسول اللہ کے عمل کے مطابق مستحب ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں. باپ کہیں پہ بھی نہیں. آپ ماشاءاللہ جس معیار سماعت پر ہیں اور ماشاءاللہ آپ قدیمی مومن ہیں، ماؤں کی گودیوں سے آپ نے یا علی یا حسین کہنا سیکھا ہے، تو مجھے امید ہے کہ مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، ایک ہی فقرہ کافی ہے. یاد رکھیے گا، بیٹی کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول نہیں ہے. فاطمہ الزہرا کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول. اللہ اکبر. بیٹی کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول نہیں ہے، فاطمہ الزہرا کے لیے کھڑے ہونا. اب جب بی بی گئی ہیں دربار میں، مصائب کی کیفیت سے بھی میں تھوڑا سا دور ہوں، تو سنت رسول یہ ہے کہ فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ، اور جو بیٹھا رہے اور سیدہ کھڑی رہے تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، خلیفۃ الرسول نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سنت رسول پر جو عمل نہ کر سکے. تو بی بی کے لیے کھڑے ہونا یعنی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول ہے. ایک سوال اور کر رہا ہوں آپ سے. آیت اللہ وحید خراسانی نے اپنی مجلس سے خطاب کرتا ہے ایام فاطمہ کی یہ سوال کیا، تو سوال ہی میں جواب بھی ہے، داستان ہے پوری، فضیلتوں کا ایک سمندر ہے. سوچئے گا حضور جہاں کھڑے ہوں تو کیا آدم علیہ السلام بیٹھے رہیں گے؟ اگر آپ ہیں میرے ساتھ، کیا نوح علیہ السلام وہاں بیٹھے رہیں گے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھے رہیں گے؟ ارے ایک نبی کی بات نہیں ہو رہی یہاں، 1,24,000 انبیاء کی نبوتیں جس بیوی کے احترام میں کھڑی ہو جائیں انہیں فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. یہ ہے فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. فضیلتوں کا مرکز اور طہارتوں کا مرکز بی بی فاطمہ الزہرا ہے. تو وما محمد الا رسول، حضور رسول ہے. بیٹی کے لیے نہیں کھڑے ہوں، باپ نہیں کھڑا ہو رہا، رسول کھڑے ہو. سجدے کو طول دیں، نانا طول نہیں دے رہے نواسے کے لیے. ہائے ہائے ہائے. یہ رسالت ہے جس نے سجدے کو طول دیا ہے امامت کے لیے. خالی اگر کوئی امام جماعت ہو، قبلہ کعبہ تشریف فرمائے، کسی بھی امام جماعت کے نواسے آ جائیں اور ان کی پشت پہ بیٹھ جائیں تو 70 مرتبہ پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اور آپ پڑھنے بھی دیں گے. اگلی نماز سے پہلے فارغ نہ ہو جائے تو آپ میرا نام بدل دیجیے گا. میں مثال کسی کے لیے بھی دے رہا ہوں. تو سنت رسول ہے، نانا کی پشت پہ نواسا نہیں ہے، رسالت کی پشت پہ امامت ہے. پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی ہے. سر مبارک چکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے اور حضور آگے، صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے کہ محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے، اور حسین پشتے نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے. کیا بتلا رہے تھے؟ کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. بے نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. ختم ہو رہی بات.
वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, किसी के लिए खड़े हों तो रसूल, किसी के लिए नाका बने तो रसूल, किसी को गदीर में मौला बनाए तो रसूल, किसी को महफिल से उठा दें तो रसूल। हर वक्त रिसालत की कैफियत में। हम वो तो है ही नहीं कि हमने एक प्राइवेट रसूल माना हो और एक पब्लिक माना हो। ये पता है क्यों? ये खुद हदीस कुदसी जो मैंने अभी पढ़ी ना, लौला अली लमा खलतु, अली ना होते तो आपको खल्क न करते। ये फजीलत का बयान नहीं है, ये जरूरत का बयान है, आपके जहन में रहे। यानी क्या, आप ये जो पब्लिक को प्राइवेट नहीं करते ना रसूल को, इसकी वजह क्या है? आपके कलमे में अली वलीउल्लाह है। काश मेरी बात पहुंच सके। आपने रिसालत ली है सही सोर्स के साथ। हमें जुमला कह रहा हूं, जिसके कलमे में अली वलीउल्लाह होता है उसका मोहम्मद रसूलुल्लाह महफूज हो जाता है। हाय हाय हाय, हाँ जी, अली वलीउल्लाह आपके कलमे में। इसलिए कभी शिया को खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने कभी किसी शिया को देखा है वो खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं? क्योंकि जो गदीर कर लेते हैं उन्हें खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं। अली वलीउल्लाह रिसालत का फुल स्टॉप है। खुद अली वलीउल्लाह ही खत्म नबूवत पे दलील है। इसलिए तारीख में जितने झूठे नबी बने उनमें कोई एक भी अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला नहीं था। कह दिया मैंने जुमला जो कहना। जितने झूठे नबी बने कोई एक अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला उसमें नहीं था। इसलिए कि अली वलीउल्लाह मुहाफिज है मोहम्मद रसूलुल्लाह का। हाँ, बात पहुंच रही है। अल्लाह को ला इलाहा इल्लल्लाह भी सही सोर्स से चाहिए। हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सही सोर्स से चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह बज़ाहिर तो इब्लीस भी पढ़ता, तो मुश्किल क्या है? अल्लाह को तो मान रहा है। अल्लाह को कब नहीं मानो? से 6000 साल के सजदे किए तो अल्लाह को नहीं माना? क्या माना है? सोर्स ठीक नहीं। खलीफतुल्लाह की ताजीम नहीं है। क्यों अल्लाह खलीफतुल्लाह की ताजीम करवाता है? इसलिए कि खलीफतुल्लाह की ताजीम करोगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी ट्रू स्पिरिट में बाकी रहेगा, उसमें तहरीफ नहीं होगी। ये जो हम लोग कहते हैं कि गदीर को क्यों माना, जनाब गदीर को इसलिए कि फिर कुरान में कहां से लूं? मैं कुरान को उसकी जो तफसीर, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो मैं अकरमा से लूं, कुतादा से लूं, हसन बसरी से लूं, या कालल बाकर और काला सादिक से लूं, जिनका कहा हुआ वैसे जैसे रसूलुल्लाह कह रहे हो। तो इमामत है तहरीफ से बचा लेना पूरे दीन को। इसलिए गैबत इमाम में बहरहाल चूंकि इमाम की गैबत थी, लिहाजा इंटरप्रिटेशन में कहीं ना कहीं फुरूई मामलात में कहीं कोई इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जो बुनियाद और बेस है वो महफूज है आपका। वो जुमला कह रहा हूं कि जिसके कलमे में अली वलीउल्लाह है उसका मोहम्मद रसूलुल्लाह महफूज होता है। इसके पास मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह को वैसे मान रहे जैसे रसूलुल्लाह ने सिखलाया। वरना हेडलाइन में तो सारे मुसलमान कहते हैं कि हम तौहीद को मानते हैं, लेकिन सही बुखारी की तौहीद कुछ और है और नहजुल बलागा की तौहीद कुछ और है। कोई एक नहीं है ये। तो आप जरा गौर फरमाएं। यहाँ से खैर एक अलग गुफ्तगू शुरू हो जाए। तौहीद को आप जिस तरह से मान रहे हैं, क्यों उस तरह से मान रहे हैं? इसलिए कि आपके पास मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह है। आपकी तौहीद ये नहीं कि अल्लाह अपना पैर जहन्नम में डालेगा। आपकी तौहीद ये नहीं कि अल्लाह का जिस्म है। आपकी तौहीद ये नहीं है कि मिसाल के तौर पर अल्लाह ने इंसानों को मजबूर किया हुआ है। जबर का अकीदा तो आपका नहीं, आपका है अल-अम्रु बैनल अमरैन। ये सारे अकीदा आपके पास कहाँ से आए? इसलिए कि आपके पास सही सोर्स से विलायत, रिसालत, तौहीद। इसलिए आप देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह जो हमारा कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोग शियों पर एतराज करते हैं कि इन्होंने अली को पता नहीं क्या खुदा बनाया, नऊजुबिल्लाह, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे को देखिए कहीं इसमें कोई माइक्रोस्कोप लगा के कहीं कहीं अली तो नहीं घुसाया हुआ कहीं किसी ने, चेक कर ले। उसके बाद है मोहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे में किसी और का जिक्र नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह के कलमे में अल्लाह का जिक्र है। आज मेरी बात पहुंच सके आप तक। मोहम्मद रसूलुल्लाह, हुजूर के कलमे में अल्लाह का जिक्र है। और मेरे साथ कलमा पूरा पढ़ेंगे, अलीयुन व वसीयो। अली के कलमे में अल्लाह का जिक्र भी है, रसूलुल्लाह का जिक्र भी है। ये बात पहुंच रही है आप तक? हाँ, अली के कलमे में अल्लाह का जिक्र भी है, रसूलुल्लाह का जिक्र भी है। इस फकीर का जुमला है, मुश्किल ही होती है कि खतीब बाद में पहुंचता है, सोशल मीडिया का जमाना है, क्लिप पहले पहुंचा हुआ होता है। तो अगर आप तक पहुंचा हुआ है या मैं पहले आपकी खिदमत में आया था मैंने कहा, लेकिन एक फिक्रे की बात है। तो अली का इस कायनात में तीसरा नंबर है। ये घबरा तो नहीं का मैंने क्या कहा? अली से इस कायनात में दो बड़े हैं ना, एक खुदा एक मुस्तफा। लेकिन लुत्फ की बात यह कि उन दोनों बड़ों ने यह कहा है कि जन्नत में वो जाएगा जिसके दिल में ये छोटा होगा। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, आप ना हो तो कायनात को मैं खल्क ना करूं। इसलिए कि कायनात बंदगी तक पहुंच ही नहीं सकती बगैर मोहम्मद मुस्तफा के। इसलिए है कि आप ना हो तो कायनात को खल्क ही ना करता। अब मैं क्या अर्ज करूं, रुक रुक के मुझे फिर कितने ही मतालिब जहन में आ जाते हैं कि जो आपको शान मुस्तफा, हकीकी शान मुस्तफा जाननी है ना, फातिमा तो बस तुम मिन्नी के तनाजुर में भी सुनिएगा इसे, तो या अल्लाह के कुरान से पूछो या हैदर के फरमान से पूछो। मुस्तफा हर एक से नहीं मिल सकते। हाँ, मीठे मदीने की तारीफ कर लेना और गलियों को खाली घूम लेना अलग बात है, वो एक अलग मंजिल है। वो भी है जिसकी जो अकीदत जहां तक पहुंची।